مسئلہ فلسطین ہمارا ایمانی مسئلہ ہے، اس کا تعلق صرف غزہ یا رفح بارڈر کے ساتھ نہیں ہے۔ جب آپ فلسطین کے جغرافیہ کی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کا دوسرا حرم جسے ہم بیت المقدس اور مسجد اقصی کے نام سے جانتے ہیں وہ فلسطین میں ہی موجود ہے، اور غزہ یا رفح میں آپ 7 اکتوبر سے تاحال مہینوں پر محیط اس جنگ کو، جس کی آپ اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ کم و بیش 100 برس سے اس خطے کے اندر جاری ہے جی۔ تو اس کا جو مرکز ہے وہ بیت المقدس اور فلسطین ہے۔ یہ بات صرف غزہ کی مساجد یا وہاں کے مدارس یا نعوذ باللہ وہاں ہونے والی قرآن مجید کی توہین یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں شان اقدس میں نعوذ باللہ توہین کے مسئلے سے ہی صرف متعلق نہیں ہے، بلکہ خانہ کعبہ کے بعد ہمارا دوسرا حرم مسجد اقصی ہے، اور اسرائیلی فوجیں دراصل اسی ہمارے دوسرے حرم کی حرمت کو نعوذ باللہ من ذالک پامال کرنا چاہتی ہیں۔ ہمیشہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ امت کا تصور وہ کلمہ توحید و رسالت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ایک ایسی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے اس پوری بات کو اور اس کے اسباب کو اور علل کو بیان کر دیا، وہ یہ ہے کہ اطراف و اکناف عالم سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ امت پر فوجیں حملہ آور ہوں گی۔ فرمایا کہ تمہارا روب دشمن کے دلوں سے نکال لیا جائے گا، دشمن کا روب تمہارے دلوں میں ڈال دیا جائے گا، اور تمہیں دشمن اس طرح سے اپنے غم و غصے میں بہا کر لے جائے گا جیسے سیل رواں خس و خاشاک کو بہا کر لے جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اللہ اکبر۔ آج پوری امت مسلمہ جس ڈی سینسٹائزیشن کا شکار ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر سے امت ہونے کا تصور تقریباً ناپید ہو گیا ہے۔ دوسری طرف دنیا کی محبت اور شہادت کی ناپسندیدگی نے ہمیں اپنی دینی حمیت اور غیرت سے اس قدر دور کر دیا ہے کہ آج اگر فلسطین کے مسلمانوں کا کچھ تو خون کیا جا رہا ہے، جینوسائیڈ، یہ جنگ نہیں ہے، یہ جنگ وہ ہوتی ہے جہاں دوسری طرف سے ایک کوئی ریگولر آرمی آپ کے خلاف اگر کہیں کھڑی ہوئی ہے یا کہیں میجر آرم کانفلکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جنگ دراصل غزہ کے ان معصوم بچوں کے خلاف ہے کہ جو غزہ کے اندر تقریباً کوئی 55 سے 60% سے زیادہ آبادی آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزہ میں شہید ہونے والوں کی تعداد 30-40 ہزار نہیں ہے، اگرچہ افغانستان، عراق، کشمیر، یمن یا آپ اگر سیریا کی بات کرتے ہیں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں کہیں بھی اگر کسی ایک معصوم انسان کا خون بہتا ہے تو وہ لائق مذمت ہے، لیکن فلسطین کا معاملہ مختلف کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں مسجد اقصی موجود ہے۔ مسجد عمری الکبیر شہید ہو گئی، حضرت سیدنا ہاشم بن عبد مناف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان کا مزار شریف وہیں تھا، اسے منہدم کیا گیا۔ کتنے بڑے بڑے مسلمانوں کے جو مونیومنٹس تھے وہ طاقت و تاراج کر دیے گئے، یہاں تک کہ جو کرسچن کمیونٹی کا پورفیریس چرچ تھا غزہ میں اس پر بھی بمباری کی گئی، اور آج وہاں قطرہ قطرہ پانی جو ہے وہ لائف ان اے ڈراپ آف واٹر لوگ جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں، اور جو مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا اس وقت بہت بڑے پیمانے پر 2 بڑے بلاکس میں تقسیم ہو گئی۔ یا تو وہ لوگ ہیں جو انسانیت سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ امریکہ اور برطانیہ میں رہنے والی عوام ہی کیوں نہ ہو، اور دوسری طرف وہ بے حس اور بے شرم لوگ ہیں کہ جنہوں نے حقیقی معنی میں جو انسانیت کا دکھ اور درد تھا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کو فراموش کر دیا ہے۔ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ان امریکہ اور برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک کی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو کہ جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر اس تکلیف اور دکھ کو محسوس کرتے ہوئے، کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ماڈرنزم کے اندر جب انسانی حقوق کا نعرہ لگا کر ان کو دھوکہ دیا گیا اور بتایا گیا کہ ہیومن رائٹس سب سے اعلیٰ اور بالا ہوتے ہیں، اب پتہ ہی چل رہا ہے۔ اینجلینا جولی جیسی عورت نے کہا، جو ایک زمانے میں ہیومن رائٹس کی سب سے بڑی ایک یعنی فلیگ بیرر رہی، اس نے کہا کہ جناب یہ تو ہیومن رائٹس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو 7 اکتوبر کے بعد کی دنیا نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا کی جو مہم پوری دنیا کے اندر چلی تھی، فلسطین کے شہداء کی خون کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک نئی زندگی اس دور جدید کے اندر عطا کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ شہداء فلسطین کے خون کی برکت سے صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی حکمران ضرور امت مسلمہ میں اٹھے گا، جس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی فلسطین اور بیت المقدس ہم ریکیپچر کریں گے، اور مسجد اقصی میں انشاءاللہ ہم نماز فتح ضرور ادا کریں گے۔